بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق الله العظيم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ ان کو حیات دنیاویہ پر دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ ان کو حیات دنیاویہ پر دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو آپ حریص پائیں گے. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں کا ایک شخص 1000 سال کی عمر کا ہوس رکھتا ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ایک شخص ایسی ہوس رکھتا ہے کہ انہیں 1000 سال مل جائے، 1000 سال کی عمر مل جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ کسی کے لیے لمبی عمر کا مل جانا عذاب سے دور نہیں کر سکتا. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ کسی کے لیے لمبی عمر کا مل جانا عذاب سے دور نہیں ہو سکتا یا نہیں کر سکتا. واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اسے خوب دیکھ رہے ہیں.
اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو چیلنج کیا، اور یہودی لوگ جو یہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں تو جہنم میں جانا نہیں پڑے گا، اور اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے، الا ایاما معدودا، گنتی کے چند دن رہیں گے، پھر ہم تو جنت میں پہنچ جائیں گے، تو جنت تو ہمارے لیے اصل مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے چیلنج کیا کہ اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ جنت تمہاری ٹھیکیدار ہے، جنت ہی تمہارا مقام ہے، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ لیکن اللہ رب العزت نے پہلے ہی ان کی پیشین گوئیاں کر دی کہ یہ کبھی نہیں تمنا کر سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو خود اپنے کرتوت معلوم ہے کہ کیا کیا انہوں نے کرتوت کیے، کیسے کیسے حرکتیں انہوں نے کی ہے، اس لیے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت انہی یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو، کہ امت مسلمہ یہ یہودی لوگ موت کی تمنا تو کیا کریں گے، بلکہ یہ تو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اتنے حریص ہیں، اتنے لالچی ہیں کہ دوسرے تمام لوگوں سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سب سے زیادہ دنیا میں بڑھ جائے، ہم سال ہا سال تک دنیا میں گزاریں۔ حیرت تو مشرکوں پر نہیں ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ حریص ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے یہ لوگ اتنے حریص ہیں کہ کبھی موت آئے ہی نہ، بس سال ہر سال تک ہم دنیا میں رہیں اور موج مستی کریں۔ مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ حریص ہیں۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ مشرکین پر تعجب نہیں ہے، مشرکین کے لیے یہ بات حیرانی کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، چاہے وہ مشرکین عرب ہو، ان کو تو دنیا کی ہی بہار سب کچھ ہے، دنیا ہی کی بہار سب کچھ ہے، اور انہوں نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ دنیا ہی جو ہے ہمارے لیے جنت ہے، اور ہر مشرک جو ہے سمجھتا ہے کہ دنیا جنت ہے۔ اور ایسے بھی حضور نے بتایا کہ کافروں کے لیے یہ دنیا جنت جیسا ہے، تو ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے، مشرکین کا کوئی ایمان ہی نہیں، اس لیے کہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، آخرت کا تو ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اللہ کے پاس جانا ہوگا، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، دنیا ہی ہے سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی ان کو دنیا میں جنت قرار دیا کہ تم جنت سمجھو دنیا کو اور موج مستی کرو، لیکن اس کا نقصان تمہیں کل اٹھانا پڑے گا۔ تو یہاں پر حیرانی مشرکین پر نہیں ہے، مشرکین کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ حیرانی اور تعجب کی بات ان یہودیوں کی ہے کہ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہاں آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، دوزخ ہے۔ یہودی تو مانتے ہیں نا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اس لیے کہ تورات نامی کتاب ان کو ملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ان کا ایمان ہوتے ہوئے بھی آخرت پر، یوم جزا پر، دوزخ اور جنت پر ان کا ایمان ہونے کے باوجود بھی اتنے حریص ہیں کہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال کی برس مل جائے دنیا میں جینے کو۔ تو تعجب تو ان پر ہے کہ تمہارا کیسا ایمان کہ تم چاہتے ہو کہ دنیا میں 1000 سال کی عمر مل جائے۔
تو حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ بہت تعجب ہے ان لوگوں پر کہ ان کا ایمان ہوتے ہوئے بھی ایسی حرص اور ایسی لالچ، بلکہ ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو موت ایک پل ہے۔ تو اسی کو بتایا کہ یہ لوگ تمنا تو کیا کریں گے، یہ تو اور زندہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے، ہوس رکھتا ہے کہ 1000 سال کی عمر اسے مل جائے۔ اب جو مشرکین ہے وہ تو چاہے گا ہی، اس لیے کہ ان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر بھی اور یوم قیامت پر بھی اور جنت اور دوزخ پر بھی۔ تو تعجب ان یہودیوں پر ہے جو کہ اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے جنت والے ہیں، دوسرے مسلمان اور دوسرے دیگر لوگ جو ہیں جنت کے مستحق نہیں ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ یہاں پر بتایا کہ کسی کو لمبی مدت کا دنیا میں مل جانا یہ کسی کو تھوڑے ہی عذاب سے بچا سکتا ہے۔ بھئی دنیا کے اندر ہزاروں برس رہ جاؤ، عذاب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس لیے کہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہی نہیں ہے، تمہارا اللہ پر صحیح ایمان ہی نہیں ہے، تو تم کتنی ہی امیدیں لگا لو کہ ہمیں 1000 برس دنیا میں جینے کو مل جائے، عذاب سے نہیں بچ سکتے، عذاب تو مل کر ہی تمہیں رہنا ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اللہ کے اس پیغمبر کو ٹھکرا دیا جن پر کلام الہی اللہ نے اتارا، ان کو بھی تمہارا ٹھکرانا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی تم نے منکر ہوئے، ان کا بھی تم نے انکار کیا، تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اسی کو بتلا رہے اب تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو، تمہاری تمام کی تمام اقدامات اللہ رب العزت کی نظر میں، کیا تم کرتے ہو اور کیا کیا کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت اس سے پوری طرح واقف ہے۔ قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ پیغمبر آپ کہیے کہ جو شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو وہ ہوا کرے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ کہیے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوا کرے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی اجازت سے آپ کے دل میں کلام الہی کو اتارا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ جو کتاب اتاری ہے یہ کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے یہ پیغمبر آپ کے دل میں اتارا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، مصدقا لما، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے پہلے آسمانی ساری کتابوں کی۔ یہ قرآن کریم، یہ کلام الہی، اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ان تمام کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے اندر یہ خصوصیت، یہ کلام کسی پہلی کتابوں کے منکر نہیں ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے اور بے شمار صحائف جو اتارے ہیں اللہ رب العزت نے، ان تمام صحیفوں، ان تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے یہ کتاب۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور چشم ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ،
مجسمے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ایک قول کی طرف اشارہ کیا۔ یہودی لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، جو مکے میں تھے جس وقت قرآن کریم نازل ہوا، اس وقت بھی بہت سارے یہودی حضور کے زمانے میں تھے، تو کہا کرتے تھے کہ اس جبرائیل کی ہمارے سامنے بات نہ کو کیا کرو، کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے ان کی باتیں ہمارے سامنے کیا نہ کو کرو، ان کی باتیں ہمارے سامنے نہ کو لے کر آؤ۔ کیوں بھائی؟ بولتے یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نی ہمارے لیے سخت سے سخت جو ہے احکامات لے کر آتے تھے، سخت سے سخت احکامات لے کر آتے تھے اور لانے کا ذریعہ یہی بنے، اس لیے ہماری دشمنی ہے جبرائیل علیہ السلام سے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اگر حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر وہی آتے اور احکامات لے کر آتے تو ہم ان کی بات مان لیتے۔ کیوں بھائی؟ ان سے کیوں اور ان سے کیوں دوستی؟ کہتے میکائیل علیہ السلام جو ہے بارش اور اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ بارش کا انتظام کن کو دیے ہیں، کن کو سپرد کیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو کہتے اگر یہ فرشتہ لے کر آتے کوئی احکام تو ہم ان کو مان لیتے، اس لیے کہ ان کے پاس رحمتیں اور بارشیں یہ لے کر آتے ہیں، اور یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہیں یہ سخت سے سخت کلام بھی اور احکامات بھی ہمارے نبی پر لے کر آتے تھے اور اس نبی کے ذریعے سے ہم پر لاگو ہوتے تھے، اس لیے ہماری ان سے دشمنی۔ اللہ رب العزت ان کا جواب یہ دے رہے ہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تو ایک پیغام لے کر آنے والے فرشتے ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب میں جو اتار رہے ہیں یہ خود اپنی طرف سے کچھ لے کر تھوڑے آ رہے ہیں، یہ تو ایک سفیر ہے، سفیر محض ہیں، سفارت ان کے ذمے ہے، پیغام لانا ان کے ذمے ہے، لیکن ماننے نہ ماننے کا دخل ان کے ساتھ کیا ہے؟ بھائی ان کا ان سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ ایمان کا ان سے تمہارا تعلق کیا ہے کہ تم کہتے کہ یہ پیغام سخت سے سخت لے کر آئے ہیں ہم پر اور احکامات اور ہدایت بہت کڑی لے کر آئے ہیں، اس لیے ہم ان کی وجہ سے ایمان نہیں رکھتے؟ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ ان کا ایمان کے ہونے سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ یہ تو ایک سفیر محض ہے اور اپنی طرف سے کچھ لے کر نہیں آتے، اللہ رب العزت کی طرف لے کر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ لے کر آئے ہیں مثال کے طور پر یہ کلام الہی لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کے دل پر اتارے ہیں، تو خصوصیت تو اس کلام کے اندر یہ ہے کہ جو تمہیں پہلی کتابیں دی گئی ہے، آسمانی جتنی بھی کتابیں اتاری ہے اللہ نے، جیسے مثال کے طور پر تم پر تورات اتاری ہے، تو بتاؤ یہ کتاب اس تورات کا کیا انکار کر رہی ہے؟ بلکہ تصدیق ہی تو کر رہی ہے کہ ہاں اس کتاب کے اندر جو کچھ احکامات ہیں بس سب کے سب سچے ہیں، اور جو پیشین گوئیاں ہیں وہ پیشین گوئیاں بھی اس کتاب کے اندر بھی لکھی ہے کہ اس کتاب میں یہ احکامات دیے تھے، پیشین گوئیاں تھی، حضور کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اس پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ تو بھائی یہ کتاب تو تمہاری تصدیق کر رہی ہے، اور جو لے کر آئے ہیں کون سا سخت کلام لے کر آئے، بلکہ تمہارے ہی موافق میں لے کر آئے ہیں۔ اور وہ ہدا، اور فرما رہے سراسر ہدایت ہے اس کتاب میں، مجسم ہدایت ہے یہ کتاب، اور خوشخبری بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس یہ تمہاری من مانی ہے کہ تم نے جسے چاہا دشمن ٹھہرا لیا، جسے چاہا اپنا ٹھہرا لیا، یہ سب کے سب غلط ہے۔ اب جب ایسا ہوگا تو اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے مَا كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، جو شخص اللہ کا دشمن ہے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا،
اور اس کے تمام رسولوں کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو پھر وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ رب العزت کافروں کے لیے دشمن ہے۔ یہ سب کے سب ایک ہی صف میں ہیں، چاہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو، جتنے فرشتے ہیں سب ایک ہی صف میں ہیں۔ سب کو اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی دیے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں۔ لیکن تمہیں یہ کہنا کہ یہ فرشتہ اچھا ہے وہ فرشتہ اچھا ہے اور ایک کا تم نے انکار کر دیا، سمجھو کہ سب کا تم نے انکار کیا۔ تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اس پر بھی ایمان ہو، سارے رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے، اور اگر تم دشمنی رکھو گے تو پھر سمجھو اللہ تمہارا دشمن ہے، پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم کسی کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہے ہم نے آپ پر بہت ساری نشانیاں، واضح دلائل اتارے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے آپ پر واضح دلائل اتارے ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا سوائے نافرمان ہی کے۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ پیغمبر ہم نے تو آپ پر بے شمار واضح دلائل اتارے ہیں، واضح نشانیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ یہودی لوگوں کے پاس تو ایک ہی واضح دلیل ہے، لیکن آپ کے برحق ہونے پر تو بے شمار دلائل ہم نے اتارے ہیں، واضح دلائل جو سمجھنے والی بھی ہے۔ ان کے پاس ایک دلیل ہے، ایک کتاب ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تو آپ پر بے شمار دلائل دیے ہیں آپ کے نبی کے برحق ہونے پر۔ تو وہ ایک دلیل کو لے کر بیٹھے، اور آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ پر یہ کتاب اتاری گئی ہے، کئی دلائل آپ کے پاس ہیں، لیکن تب بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قاعدے کلیہ بتا رہے ہیں، ضابطہ بتا رہے ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ سے ضابطہ اور قاعدے کلیہ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے سارے واضح دلائل کے ہونے کے بعد اگر کوئی انکار کر رہا ہے اور کرے گا تو بس وہی کر سکتا ہے، ان دلیلوں کو وہی توڑ سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان، جو اللہ کا نافرمان ہو، وہی ان دلائل کو، ان قاعدے کلیہ سے الگ ہو سکتا ہے، ان ضابطوں کو توڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے آخر کیا معاملہ ہے، أَوَكُلَّمَا، آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، جب بھی ان یہودیوں نے کوئی عہد کیا، عہدًا نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی فریق ہمیشہ اس عہد کو توڑ دیا۔ جب بھی انہوں نے ان میں سے یہودیوں میں سے کسی نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک جماعت رہی کہ اس عہد کو توڑ کر نکل گیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یعنی ان یہودیوں کی عادت اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا، جیسے بنو اسرائیل جو کہ اوپر میں ان کا ذکر آیا، کئی مرتبہ جب آسمان اور زمین کے درمیان، جب یہ آسمان کے نیچے تھے، پہاڑ ان کے اوپر لایا گیا، طور پہاڑ کو جب لایا گیا تو ڈر کے مارے کیا کہنے لگے
کہ ہاں ہم جو ہے تورات پر ایمان رکھیں گے، ان کے تمام احکامات پر عمل کریں گے۔ جب ڈر گئے، اس وقت ڈرنے کے بعد پھر ایمان قبول کیے، ایمان لے آئے، پھر جیسے ہی وہ آفت دور ہوئی، پہاڑ دور اللہ رب العزت ان کے اوپر سے ہٹا لیے، فوراً منکر ہو گئے۔ بے شمار مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا کہ ہاں ہر احکام پر ہم عمل کریں گے، ہر حکم پر، لیکن پھر جا کر توڑ دیے، جیسے کہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کبھی وعدہ کیا، ان میں سے ایک جماعت ایسی رہی کہ اس عہد کو توڑ کر نکل گیا، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے اکثر ان کی یہی حالت تھی کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے ان عہدوں پر، اور اسی طریقے سے ان احکامات پر عہد شکنی کر ڈالتے تھے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جماعتیں یہودیوں کی ایمان بھی رکھتے تھے، کچھ نہ کچھ، جیسے کہ آخری دور میں حضور کے ہاتھ پر کئی یہودی ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بہت سارے پھر لوگ انہی یہودیوں میں سے ایمان بھی لے آئے، لیکن اکثروں کی حالت اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں یہی ہے کہ یہ لوگ عہد توڑ دیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کتاب اللہ نے دی ہے وہ برحق ہے، اور اس پر 100% ایمان بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی ہر شخص کو کوشش کرنا۔ یہ نہیں کہ یہودیوں کی عادت بنا لے اپنے اندر۔ یہودی اللہ کے دشمن ہے، نصارہ بھی اللہ کے دشمن ہے، اسی لیے ان کی حرکتوں سے ہمیشہ امت مسلمہ کو بچنا چاہیے، اور ہمیشہ ایک خدا ہی پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح عظمت نصیب فرمائے، اور جو احکامات اللہ نے اس کے اندر دیے ہیں ان احکامات پر 100% اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔